السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. सामिन किराम, हर किस्म की तारीफ़ात, तमहीदात, किब्रियाई, बड़ाई, शहनशाही, बादशाही अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो सबका हालत रवा, मुश्किल कुशा, दाता का बख्श है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आक़ाए दो जहां, इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन, इमामना फिद दुनिया व इमामना फिल आखिरा, क़ाइद आज़म, रहबर आज़म, मुर्शिद आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पर। मोहतरम सामिन किराम, पिछले जुमातुल मुबारक के अंदर हमने सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ किया था। उसके अंदर हमने
آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لے کے نہیں آئے، آپ کا چرچا اللہ نے آسمانوں میں کر دیا تھا۔ تو آج اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یقیناً رسول رہبر، کائنات کے پیغمبر، کائنات کے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور آئیے، ہم نے سنا مکہ المکرمہ کے بارے میں، پوری زمینوں میں سے ساری زمین اور پھر ساری زمین میں سے بہترین جگہ وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ مقدس ترین شہر ہے دنیا کے اندر۔ آئیے تصورات کی دنیا میں مکہ مکرمہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس جگہ پہ میرا کعبہ، میرا گھر تعمیر کرو۔ تعمیر کیا جا رہا تھا بیت اللہ، معمار جناب ابراہیم خلیل اللہ، اینٹیں اور گارا پکڑانے والا مزدور اسماعیل ذبیح اللہ، نگران خود اللہ، اور اس موقع پہ جسے مانگا جا رہا تھا وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو کھڑا کیا، اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے۔ آپ کے مددگار آپ کے بیٹے جناب اسماعیل تھے۔ کرتے کراتے جب یہ عمارت، جب یہ بلڈنگ مکمل ہو گئی، اب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں باپ بیٹا کعبے سے ذرا پیچھے ہٹ کر کعبے پہ نظریں جمائے، ہاتھوں کو بلند کیے، اللہ کے سامنے ایک درخواست رکھتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ باپ نے دعا کی، بیٹا آمین کہتا چلا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہاتھ کو اٹھا کر کہتے، اللہ آج تک تم نے مجھے بڑے احکامات دیے، میں سارے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا رہا۔ اللہ جو تم نے مجھے حکم دیا میں نے سب کے سامنے ان احکامات کو مان لیا۔ اللہ میں نے ماں کی ممتا کو قربان کیا، میں نے اپنے باپ کی الفتوں کو چھوڑا، میں نے اپنے وطن کو خیر باد کہہ کے غیر دیار کو آباد کر دیا۔ اللہ تیرا حکم آیا تو نار نمرود میں بے آتش کود پڑا۔ اللہ تیرا حکم آیا بغیر خوف و خطر میں آگ کے اندر چلا گیا۔ اللہ یہ سارے احکامات تیرے تھے۔ پھر وہ وقت بھی تھا کہ اللہ میں نے تیری محبت کو اپنے بیٹے کی محبت پہ غالب کر دیا، اپنے ہی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اللہ آج میں ابراہیم ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ رب الجلال نے کہا ابراہیم جو مانگنا ہے مانگ لو، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، لب ہلاؤ تو صحیح، میں رب رحمان عطا نہ کروں تو کہنا۔ جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے اندر دعا موجود ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرما۔ یہ مکے کے باسیوں کے اندر تیرے گھر کو تعمیر تو کر دیا، اللہ اس کی آباد کاری کے لیے، کعبۃ اللہ کے اندر لوگوں کا ہجوم اور جمع غفیر جمع کرنے کے لیے، اپنے دین کی آباد کاری کے لیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان کے اندر رسول کو مبعوث فرما، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ان لوگوں کے اوپر تیرے قرآن کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ان کو قرآن سکھلائے، ان کو حکمت سکھلائے، ان کا تزکیہ اور تصفیہ کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اللہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، اللہ تیرے فیصلے تجھے معلوم ہے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، مفسرین کا اتفاق ہے اس آیت کے اندر جو لفظ رسول اللہ آیا ہے، اس رسول سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جناب ابراہیم کی دعا آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم جمعۃ المبارک کے دن دعا مانگتے ہیں، وہ اور دعا ہوتی ہے جو مریض مرض والا
بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا دعا مانگتا ہے وہ ایک الگ مقام رکھتی ہے. ایک مفسر دعا مانگے وہ الگ مقام رکھتی ہے. ایک محدث دعا مانگے وہ الگ مرتبہ رکھتی ہے. ایک اللہ والا دعا مانگے اس کا مقام کچھ اور ہوا کرتا ہے. آج ہم پریشانی کے عالم میں اللہ کے در پہ چلے آئے, اس دعا کا مقام اور ہے. آج وہ بتلاتا ہوں, یہ دعا امام الموحدین سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا اللہ تیرے گھر کو تعمیر کر دیا, بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کیا, تیرا مسروع زمین کے اوپر بابرکت گھر بنا دیا گیا. اللہ اب میں ابراہیم تجھ سے دعا کرتا ہوں, اللہ اس کعبے کی آباد کاری کے لیے, ان لوگوں کی ہدایت کے لیے باعث ہدایت بنا کے بھیجنا ہے. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطیب بنا کر مبعوث فرما. پھر کائنات کی آنکھوں نے دیکھا, چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا, جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کیا گیا. کائنات کے پیغمبر کو مکے کے اندر اتارا گیا, آپ نے نبوت کا اعلان کیا. جاہلیت کے دل دادا لوگ تھے, اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے, کعبے کی آباد کاری شروع ہو گئی. اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہا کرتے تھے, مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے, انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں کہ میں کوئی عام انسان نہیں. مجھے جد الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم نے اپنی دعاؤں کے اندر مانگا تھا. میرے بڑے تو وہ تھے کہ جناب ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی کعبۃ اللہ آباد ہے, جس کی بنیاد جناب ابراہیم نے رکھی. اللہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہو, جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگتے ہو, اللہ آپ کو اس دعا کا ثمرہ دیتا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ چلتا رہتا ہے. تو جناب ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ خود کہا کرتے تھے وَبُشْرَى عِيسَىٰ, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے. آپ کی آمد کے لیے انبیاء اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں. اپنی امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایک نبی آئے گا, سارے نبی اس کے سامنے اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس کی نبوت کا اقرار کریں گے. تو یہ میرے نبی علیہ السلام کا مقام ہے کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے, آپ کا تذکرہ دنیا میں کیا جا رہا ہے. اور پھر آگے چلیے, یہ تو جناب ابراہیم ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے جنہیں نبوت دے کے زمین پہ اتارا گیا. آگے پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ آسمانی کتابوں کے اندر ملتا ہے. توراۃ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتاری گئی, انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتاری گئی. یہ سارے اپنے وقت کے انبیاء تھے. اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی سے کئی ہزار برس پہلے یہ انبیاء دنیا میں تشریف لے کے آئے. اللہ نے ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ کا تذکرہ کیا, کہا میرا نبی آئے گا. بلکہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اہل کتاب, یہ یہودی, یہ عیسائی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اتنی آپ کی صفات تورات میں درج تھی, اتنی آپ کی صفات کا تذکرہ انجیل کے اندر موجود تھا کہ یہودی کیا, عیسائی کیا, اسلام کی کتاب آنے سے پہلے ان کتابوں کے اندر رسول اللہ کا اتنا تذکرہ ملتا تھا کہ یہ اس طرح اللہ کے نبی کو پہچان لیا کرتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت مبارک ہے, فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جو لوگ امی نبی کی اتباع کریں گے, جو اپنے پاس وہ لکھا ہوا پاتے ہیں, تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی اس نبی کی صفات کیا ہے, یأمرہم بالمعروف, وہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا, وینہاہم عن المنکر, ان کو برائی سے منع کرے گا, ویحل لہم الطیبات, پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دے گا, ویحرم علیہم الخبائث, خبیث چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دے گا, ویضع عنہم اسرہم, اور ان کے گلوں سے توق اتار دے گا, والاغلال التي كانت عليهم, ان کے بوجھ اتار پھینکے گا جو ان کے گلوں کے اندر اپنی روایات کو لے کے چل پڑے. سارے بوجھ اللہ
اللہ کے نبی اتاریں گے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو ایمان لے کے آیا، جس نبی کی تائید کی، نبی کی نصرت کی، نبی کے ساتھ پیار محبت رکھا، اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ نبی کا تذکرہ تورات میں ہے، نبی کا تذکرہ انجیل میں ہے، یہ آمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں ابھی تشریف لے کے نہیں آئے، آپ کا وجود ابھی دنیا میں نہیں آیا، لیکن آپ کی صفات اللہ نے آسمانی کتابوں میں نازل کر کے بتلا دیا کہ ایک نبی آئے گا جو پوری امت کا نبی ہوگا، جو پوری کائنات کا نبی ہوگا۔ اسی آیت کے آگے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آج تک جتنے انبیاء آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا کے اندر نبوت کا اعزاز لے کے اترے، اللہ کی طرف سے رسالت کا اقرار لے کے اترے، لیکن کسی ایک نبی کی نبوت عالمگیر نہیں تھی سوائے رسول اللہ کے۔ کوئی نبی آتا وہ اپنی قوم کا بڑا بن کے آتا، کوئی نبی آتا وہ اپنے قبیلے کا بڑا بن کے آتا، کوئی نبی بڑا بن کے آتا اپنے علاقے کا بڑا بن کے آتا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کے آئے، نبوت کا باب بند کر دیا گیا، نبوت کا محل ختم کر دیا گیا، آخری نبی کو اتارنے کے بعد اعلان کر دیا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ نبی کا اعزاز ہے، یہ آمد مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لے کے آ رہا ہے۔ اور پھر پڑھیے، مجھے یاد آیا صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ایک تابعی عطا بن یسار رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ تابعی سوال کرتا ہے اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، مجھے خبر دو ان صفات کی جو تورات میں اللہ کے نبی کی بیان کی گئی ہیں، جو صفات تورات کے اندر اللہ کے نبی کی مذکور ہے مجھے بتلاؤ وہ کون سی ہے۔ صحابی رسول نے کہا اجل واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، اللہ کی قسم میں تجھے بتلاتا ہوں اللہ کے نبی کی بعض صفات وہ ہے جو تورات کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا، آپ کے آنے سے ہزاروں سال پہلے تورات کے اندر بھی کیا۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے تورات میں یہ صفت بیان کی، ہم اپنا نبی روانہ کریں گے، وہ گواہ بن کے دنیا میں جائے گا، ہم اپنا نبی روانہ کریں گے، وہ لوگوں کو خوشخبریاں دے گا، ہم اپنا نبی روانہ کریں گے، وہ لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا ہوگا۔ یہیں پہ بس نہیں، آگے تورات کے اندر اللہ کے نبی کی صفات بھری پڑی ہے، فرمایا انت عبدی ورسولی، وہ میرا بندہ ہوگا، وہ میرا رسول ہوگا، سمیتک المتوکل، میں نے اس کا نام متوکل رکھا ہوگا، لیس بفظ ولا غلیظ، کہیں تورات کے اندر اللہ یہ تذکر کر رہا ہے وہ نبی سخت دل نہیں ہوگا، اس کی زبان سے برے جملے نہیں نکلیں گے، ولا سخاب فی الاسواق، کہیں اللہ یہ تذکر کرتا نظر آتا ہے وہ نبی بازاروں کے اندر شور و غوغا کرنے والا نہیں ہوگا، بازاروں کے اندر شور و غل نہیں کرے گا، یہ میرے نبی کی صفات کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی جو دنیا میں براجمان نہیں ہوا، وہ نبی جس نے بھی دنیا میں آنکھ نہیں کھولی، تورات میں اللہ آپ کی صفات گنواتا جا رہا ہے، یہ میرے اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا اعزاز گنوایا، یہ میرے اللہ نے اپنے نبی کا ایک مقام گنوا دیا، اور آخر کے اندر تورات میں الفاظ موجود ہے اللہ کے نبی کو جب دنیا میں بھیجا جائے گا حتی یقیم بہ الملۃ العوجا، اللہ تب تلک اللہ اپنے نبی کی روح کو قبض نہیں کرے گا جب تلک ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر لے، ٹیڑھی دنیا کو سیدھا نہ کر لیا جائے، یہ دنیا کے لوگ لا الہ الا اللہ نہ پکار اٹھے، یہ دنیا والے توحید کا اقرار نہ کر لے، آپ کی روح کو قبض نہیں کیا جائے گا جب تلک اعلاء کلمت اللہ روئے زمین کے کونے کونے پہ لہرا نہ دیا جائے، یہ دنیا والوں سے اللہ آپ کو نہیں اٹھائے گا جب تلک آپ کا نام اللہ دنیا میں روشن نہیں کر دیتا۔ تورات کے اندر تذکرہ موجود تھا، میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے، جاہ و جلال یہ ہے، شہرت اور مقام یہ ہے کہ جس نبی نے ابھی آنکھ نہیں
کھول لی، اس نبی کے تذکرے جناب موسیٰ کرتے نظر آتے ہیں، اس نبی کے تذکرے جناب عیسیٰ کرتے نظر آتے ہیں، اس نبی کا مقام بیان کرتے جناب ابراہیم نظر آتے ہیں، اس نبی کی استقامت بیان کرتے جناب نوح نظر آتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام دیا تو کائنات کے پیغمبر کو دیا، یہ اعزاز ملا تو اس امت کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھی بشارات کتب سماویہ کہ اللہ نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی خوشخبریاں دیگر کتابوں میں درج کر دی۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر بڑا لمبا چوڑا ہے، سیرت بڑی لمبی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ عالم ارواح کے اندر انبیاء سے عہد لیا گیا کہ جب میرا نبی آ رہا ہے تم اپنی نبوت سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ تمام انبیاء نے کہا چھوڑ دیں گے اپنی نبوت کو، اس نبی کی اتباع کریں گے۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے جیسے جیسے زمانہ قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے اللہ اپنے نبی کی صفات و محامد سے نکل کر، اس کے محاسن سے نکل کر اللہ اب اس کا نام ظاہر کرنے والا تھا، اللہ اب اس کا نام شو کرنے والا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سے 600 سال قبل جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ کو رسالت ملی، آپ دنیا میں نبی بن کے مبعوث کیے گئے۔ آپ کو جب نبوت ملی بنی اسرائیل کی طرف آئے، آ کے اعلان کیا، سورۃ الصف کے اندر یہ بات موجود ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اللہ نے مجھے تمہارا رسول بنا کے روانہ کر دیا ہے، اللہ نے میرے سر کے اوپر تاج نبوت لگا کے تمہارے لیے باعث ہدایت بنا کے روانہ کر دیا ہے۔ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے گزر چکی، تورات جناب موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کے آنے سے قبل عطا کر دی گئی۔ آپ نے تورات کی تصدیق کی جس کے اندر اللہ کے نبی کی صفات کا تذکرہ، اس کی تصدیق جناب عیسیٰ نے کی۔ جناب عیسیٰ کے بعد پھر رسول اللہ کی باری آئی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، لوگوں میں نبی بھی آیا ہو، تورات کی تصدیق لے کے آیا ہو، ہاں ایک اعزاز اور خوشخبری لے کے آیا ہو۔ کون سی خوشخبری؟ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد اللہ کا رسول آئے گا، میرے بعد اللہ کا چہیتا آئے گا، میرے بعد اللہ کا خلیل آئے گا، میرے بعد اللہ کا حبیب آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ احمد نام اللہ نے قرآن میں درج کر دیا۔ پہلا نام جو اللہ نے نبی کا رکھا وہ احمد نام تھا، جو کائنات کے اندر آنے سے پہلے مارز وجود میں آ چکا تھا۔ فلما جاءہم بالبینات، ساری صفات پڑھ لینے کے بعد یہودیوں نے پڑھا، عیسائیوں نے پڑھا، اللہ کے نبی کو جانتے تھے، مانتے تھے۔ فلما جاءہم بالبینات، ساری دلیلوں کو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا نبی ہماری قوم سے نہیں آیا، نبی ہمارے انبیاء کی لڑی سے نہیں آیا، پھر کہنے لگے قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادوگر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا تکلیفیں نہ سہی، میرے نبی کو معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، حالانکہ اس نبی کا اعزاز یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتلایا تھا میرے بعد نبی آئے گا اتباع کر لینا، حضرت موسیٰ نے بتلایا تھا میرے بعد نبی آئے گا اتباع کر لینا، سب نے جھٹلایا تھا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا، لیکن میرے نبی کی آمد کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا، یہ تھمنے والا نہیں تھا، یہ رب رحمان کے فیصلے تھے۔ اللہ نے نبی کو نبوت سے سرفراز کر کے روئے زمین پہ اتارنا تھا۔ پھر وہ بابرکت گھڑی آ پہنچی جسے ہم عام الفیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت کا سال عام الفیل کا سال تھا، جسے ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے، ہاتھیوں کا سال۔ پوری سورۃ الفیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس کا پس منظر دیکھیے۔ اللہ رب ذوالجلال کا یہ کعبہ جب کھڑا ہوا، اب کعبے کے خلاف ابرہا یمن کے شہر صنعاء سے نکلتا ہے اپنے ہاتھیوں پہ سوار، یہ اپنے ساتھ 60,000 جنگجو لے کر، یہ اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے لیے، حرم کو ناپاک ارادے سے مٹانے کے لیے یہ کعبۃ اللہ کی جانب
मक्का मुकरमा की जानिब अपने आज़्म सफर होता है, अपने लश्कर को लेकर निकलता है। इसके जहन के अंदर ये खुमार था कि काबे को गिरा दिया जाएगा। और जब ये चलता चला गया, इसने बड़े रास्ते पड़ाव डाले, चलते चलते मक्का मुकरमा के करीब पहुंचता है। इसका सारा लश्कर अब वहां पे जो मौजूद थे उन लोगों के जानवर चुराना शुरू कर लेता है। राजनियां, डकैतियां, चोरियां शुरू हुई। चलते चलाते अल्लाह के रसूल के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट हाकर इसका लश्कर लेके चला जाता है। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्के में मौजूद है, मक्के के बासी मौजूद है, मक्के के रिहायशी मौजूद है। अबरहा ने अपने कासद को रवाना किया, कहा जाओ जाकर मक्के के सरदार को बुला के लेके आओ। वो कासद जाता है मक्के की बस्ती के अंदर, आपको बुलाने वाला रसूलुल्लाह के दादा को बुलाने वाला जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार थे, मक्के के रईस थे, मक्के के वाली और मुतवल्ली थे। उनको बुलाया गया, कहा आओ हमारा जो अमीर है, हमारा जो कमांडर है वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, चलते चलाते अबरहा के पास पहुंचे। अबरहा ने आग की शान शौकत को देखा, हाथी से नीचे उतरता है, आग के साथ फर्श पे बैठता है, कहता है सरदार कहो कौन से मुतालबात लेके आए हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का पहला जुमला ये था, अना रब्बुल इबिली, मेरे 200 ऊंट तुम्हारे लोग हाँक के ले आए हैं, वो मुझे 200 ऊंट वापिस करो। अबरहा बड़ा हैरत ज़दा हुआ, कहा तुझे अपने ऊंटों की बड़ी फिक्र है, हम काबे को गिराने के लिए आए बैठे हैं, हम काबतुल्लाह को गिराने के लिए बैठे हैं, तुझे काबे की परवाह नहीं, तू काबे का मुतवल्ली है, तू काबे का वाली है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो उस वक्त अल्फाज कहे, सोने के पानी से लिखने के काबिल अल्फाज, उनके अल्फाज ये थे, आना रब्बुल इबिली, मैं ऊंटों का मालिक हूं, मेरी जिम्मेदारी है ऊंटों की हिफाजत करना, मेरी जिम्मेदारी है ऊंटों को बचा के रखना। मैं इसलिए जिस चीज का मालिक हूं मैं उसका मुतालबा करने के लिए आया हूं। वलिल बैति रब्बुन यहमीही, इस घर का एक मालिक है, इस घर का एक रब है, अब वो जानेगा, वो बचाएगा। अगर तू इस इरादे से आया है कि तू मक्के वाले से लड़े, हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि हम तेरा सामना कर सके, तेरे पास लाओ लश्कर है, तेरे पास हथियार है, हम लड़ने की हालत में नहीं है। वो रब का घर है, तू रब के घर पे चढ़ाई करने के लिए आया है, तू बोल क्या बोलते है। अबरहा ने अल्फाज कहे, कहा हम तो सरदार है, हम तो इससे मुतालबा रखते हैं, अगर तुम्हारी कौम ने हमारे सामने आके कोई हरकत ना की, हमें रोका ना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमारे आड़े आए, हमारे साथ मुकाबला करने की कोशिश की, नताइब के जिम्मेदार खुद होंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बात को समझा, आप मक्के चले गए, मक्के के लोगों ने ऐलान कर दिया, कहा लोगों आज की रात अपने घरों को छोड़ दो, काबतुल्लाह को छोड़ दो, ये मक्का मुकरमा छोड़ो, बुलंद टीलों के ऊपर चले जाओ, पहाड़ों का रुख कर लो। सारे लोग निकलते हैं, पहाड़ों की जानिब जाने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने चंद लोगों को साथ लिया, काबा मुशर्रफा के पास आए, काबे की कुंडी को पकड़ा। अल्फाज क्या थे, अल्लाहुम्मा इन्नल अब्दा यमनउ रहलहु फमनउ हलालक, अल्लाह हर बंदा अपने घर की हिफाजत करना जानता है, तो अपने घर की हिफाजत फरमा। अल्लाह हर इंसान अपने घर को महफूज बनाता है, अल्लाह तो अपने घर को महफूज फरमा। ला यगलिबन्ना सलीबहुम व मिहालहुम खुदुबन मिहालक, अल्लाह इनकी सलीब, इनकी ताकतें तेरे मुकाबले में गालिब ना आ जाए, अल्लाह अपने घरों की हिफाजत कर लेना। इन कुंत तारिकहुम व क़िबलतना फअम्रुम मा बदालक, अल्लाह अगर तूने हमें छोड़ दिया, हमारे किबले को छोड़ दिया, फिर अल्लाह जैसे तेरी मर्जी वैसे करता चला जा, अल्लाह हम में हिम्मत नहीं है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब अबरहा से उठ के आ रहे थे, अल्फाज बोल के आए थे, तू जाने रब जाने, ये रब का मामला है। नेक लोग जब अल्लाह के सामने हक सच रख दिया करते हैं, फिर अल्लाह उनकी लाज रख लिया करते हैं। सारा मक्का मुकरमा खाली है, लोग काबे के पीछे जाके पहाड़ों के ऊपर पनागज़ीन है, सारे लोग जमा है। अबरहा अगला दिन देखते हैं, सुबह के वक्त अल्लाह के घर को गिराने के लिए इब्राहिम के हाथों से बनाए गए काबतुल्लाह को गिराने के लिए अपने लश्कर को लेकर निकलने लगता है। उसके बड़े हाथी का नाम महमूद था, उस हाथी के ऊपर वो अबरहा खुद सवार था। अब उस हाथी को मक्के की जानिब इशारा किया जाता, उसको चलाया जाता, हाथी बैठ जाता, चलता नहीं था, मेरे रब का हुक्म नहीं था। जानवर कैसे चल लेता, मेरे अल्लाह का इज़्न नहीं था, वो हाथी कैसे आगे बढ़ सकता था। जब यमन की तरफ मोड़ा जाता, हाथी दौड़े लगा देता,
دیکھا کہ چوکے مار مار کے اٹھایا گیا. جب رب ذل جلال نے دیکھا اب یہ دنیا والوں نے ٹھان لیا ہے, ابرہا نے ٹھان لیا ہے کہ میرے گھر کے پے در پے حملہ کرنے کے لیے نکل ہی آیا ہے, اللہ نے روانہ کیا. کوئی بڑا لشکر نہیں, کوئی بڑا اللہ نے اپنا جنود نہیں روانہ کیا. قرآن مجید کے اندر موجود ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, 60,000 جنگجوؤں کا لشکر تھا. وہ لوگ جو جنگیں لڑتے آ رہے تھے, جنہوں نے آنکھ کھولی میدان جنگ میں, جن کا آخری مرتبہ میدان جنگ میں, اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے ان کی تدبیروں کو نکارا نہیں بنا دیا؟ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا, اللہ نے ابابیل روانہ کیے. کون کو جانتا ہے ابابیل کو؟ چھوٹا سا پرندہ ہے. اللہ نے حکم دیا, کہا جاؤ سنگریزے اٹھا لو, مسور کے دانے کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر اتنے اتنے سنگریزے اٹھائے, چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے. یہ ابابیل یہ اللہ کا لشکر تھا. یہ نکلتا ہے اپنی چونچوں کے اندر, اپنے پنجوں کے اندر تین تین کنکریاں اٹھائے, اور جب یہ جا کے ابرہا کے لشکر کے اوپر آسمان سے ایک کنکری پھینکتا تھا, چھوٹا سا دانا جس کو وہ آسمان سے پھینکتا تھا, اللہ کے حکم سے وہ اتنا تیز اور دھاری دار ہو جاتا کہ ابرہا کے لشکر کی زرہوں کو چیرتا ہوا, ان کے بدنوں کو پھاڑتا ہوا زمین میں جا گھستا تھا. جب اللہ بچانے پہ آئے, جب اللہ اپنے گھر کا دفاع کرنے پہ آئے, جب اللہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کی عمارت کی حفاظت کرنے پہ آئے, پھر اللہ ابابیل روانہ کر ہی دیا کرتا ہے. یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں. آپ نے اللہ رب ذل جلال نے ابابیل کو روانہ کیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, وہ اپنی کنکریاں لے کے آتے, ان کے اوپر پھینکتے, ان کے بدنوں کو چیرتا ہوا وہ دانا زمین میں گھستا, اور جس بدن کو چھو کے گزر جاتا اس بدن سے پھوڑے نکلنا شروع ہوتے, پیپ بہنا شروع ہوتی, جسم گلنے لگتا. دیکھا دیکھی وہ زمین مٹی کے اندر دفن ہو جاتا. یہی حال رہا حتیٰ کہ اس ابرہا کے لشکر کو گھبراہٹ ہونے لگی, بدحالی کا شکار ہوئے. اب یمن کی طرف دوڑے لگانا شروع کر دی. دوڑ کے اندر ابرہا بھی موجود تھا, جو کنگ گنا جاتا تھا, جو ان کا بادشاہ گنا جاتا تھا, جو خود کو لارڈ کہنے والا تھا. اب اس نے دیکھا کہ اب یہ پرندوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یمن کی جانب دوڑے لگا دی. اللہ کا حکم تھا تو یمن پہنچے گا, صنع شہر میں جائے گا, لوگ تجھ سے عبرت حاصل کریں گے. اس کے اوپر کنکریاں لگتی ہے, یمن کے اندر پہنچتا ہے, اس کے سینے سے پیپ بہنے لگی, اس کا سینہ پھٹ کے لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے, یہ زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے. قرآن اس کا اعلان کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اللہ نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے بھوسا ہوتا ہے, ایسے بنا دیا جیسے وہ دنیا کے اندر کبھی تھے ہی نہیں. اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا. جانتے یہ صورت کب اتری؟ یہ صورت تب اتری جب کفار مکہ نے رسول اللہ کو جھٹلایا تھا. اللہ نے احسان یاد دلاتے ہوئے کہ تم لوگوں سے میرے کعبے کی حفاظت نہ ہو سکی, جس رب نے اس وقت ابرہا کے 60,000 جنگجو لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت کر لی. آج تم میرے نبی کے خلاف اٹھتے ہو, میں اللہ اپنے نبی کی بھی حفاظت کر لوں گا. میرے لیے اپنے نبی کی حفاظت کوئی مشکل نہیں. یہ ہے ہاتھیوں والا سال جسے عام الفیل کہا جاتا ہے. اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی سال کے اندر اللہ کے نبی روئے زمین پہ تشریف لے کے آئے. پھر یہ جو ہمارا اندھیرا تھا, یہ ظلمت کی تاریکی تھی, اللہ نے اسلام کے نور کے ساتھ ختم کر دی. انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ رب الجلال سے دعا ہے جو سنایا اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.